معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کب آئے. ابھی آپ نے سنا ہوگا 2 دن پہلے کی خبر ہے کہ ایک گجرات کے اندر پل حادثے میں تقریباً 150 لوگ مر گئے. جس وقت وہ لوگ مرے ہیں، جس وقت ان پہ موت آئی ہے، اس سے 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ 1 گھنٹے بعد ہم اس پل پہ چڑھیں گے اور اس پل کے ذریعے سے ہماری موت ہو جائے گی؟ کبھی نہیں سوچا تھا. ابھی کورونا کال آیا تھا. کورونا کال آنے سے پہلے کتنے لوگوں کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک کال آئے گا اور اس کال میں اتنے لوگ مر جائیں گے، اپنے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا ان کو یقین تھا کہ ایسا سمے آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اتنی مشکل وقت میں ہوں گے، لوگ نماز مسجدوں کے بجائے اپنے گھروں میں پڑھنے پر مجبور ہوں گے، لوگ تہوار نہیں منا پائیں گے، لوگ اللہ کی عبادت مل کر نہیں کر سکیں گے؟ کیا کبھی ایسا سوچا؟ میں آپ کو بتا دوں کہ میں جس ڈپارٹمنٹ کا ہوں، ہمارے ایک سر تھے، ابھی 2-4 سال پہلے ان کی نوکری لگی تھی، کورونا کال میں وہ چلے گئے. کیا ان کو معلوم تھا کہ ابھی میری 3-4 سال پہلے نوکری لگی اور ایک سمے آئے گا، کال آئے گا اور اس کال میں دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے بچنا ناممکن ہے، کوئی آپشن نہیں. اس لیے اس وقت جب میں تقریر کر رہا ہوں، ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ کلین رکھے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، کہ اگر مجھ پہ موت ابھی آ جائے تو مجھے افسوس کرنا نہ پڑے کہ رب العالمین تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، رب العالمین 1 سال کی مہلت دے دے، رب العالمین مجھے صدقہ خیرات کرنے کی مہلت دے دے، مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دے دے. جب موت آئے سب منظور ہے. اپنے آپ کو اس طرح کلین بنا کے رکھنا چاہیے ہم سب کو. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. عالموں سنو، تم موت سے بچ نہیں سکتے ہو، تم موت سے مفر نہیں ہو. تم موت سے بچنے کے لیے اگر تم انڈیا چھوڑ کر پاکستان چلے گئے، اگر تم موت سے بچنے کے لیے پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلے گئے، اگر تم موت چھوڑ کر امریکہ سے افغانستان چلے گئے، کسی ملک چلے گئے، اگر تم نے باڈی گارڈ لگا لیے، کافی سرکشا بل کی تعینات کر دی، کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تمہارا وقت ہے مرنے کا، اس وقت موت آئے گی اور تمہیں لے کر، تمہاری موت کو لے کر چلی جائے گی. اس لیے سنو، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ. تم کہیں پر بھی رہو، موت تمہیں آ کر رہے گی، موت سے تم بچ نہیں سکتے ہو. تم قلعے بنا لو، ایک ایسا گھر بنا لو، ایک ایسی جگہ بنا لو جس جگہ جانے کے لیے ذرہ برابر بھی سوراخ نہ ہو. جس جگہ میں تم موجود ہو، اس جگہ کو پوری طرح سے پیک کر دو. ہوا تک جانے کی جگہ نہ ہو، سوراخ نہ ہو. اگر تمہاری موت کا وقت آ جائے پھر بھی تم بچ نہیں سکتے ہو، موت تمہارے پاس وہاں بھی آ جائے گی. بالکل دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑی سچائی ہے. موت کا کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. آپ ذرا سوچئے، کبھی اطمینان سے کبھی بیٹھ کے آپ ذرا سوچئے کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہے. یا کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اگلے سال نہیں ہو پائے. ایسا
کبھی کبھار آپ کو موقع ملے تو بیٹھ کر سوچئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کثرت سے موت کو یاد کرو۔ دنیا کی تمام لذتوں کو توڑنے والی چیز موت ہے، مرتیو ہے۔ ایک بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ قبرستان اللہ کے نبی کے ساتھ پہنچے تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان پہنچے، ہم نے دیکھا کہ قبر تیار نہیں کی گئی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی تک لحد تیار نہیں کی گئی تھی۔ جب قبر تیار نہیں کی گئی تھی، جب لحد تیار نہیں ہوئی تھی تو اللہ کے نبی ایک طرف بیٹھ گئے، قبرستان پر بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ اس لکڑی کے ذریعے اللہ کے نبی زمین کھود رہے تھے۔ ہم صحابہ کرام نبی کے آس پاس بیٹھ گئے اور اس طرح نبی کے آس پاس بیٹھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہو۔ اللہ کے نبی زمین کھود رہے ہیں، کبھی اللہ کے نبی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی زمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ 3 بار اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، 3 بار اللہ کے نبی نے زمین کی طرف دیکھی، اور دیکھنے کے بعد کہا میرے صحابہ سنو، میرے ساتھیوں سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں، سنو کہ جب ایک نیک بندہ کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے، جب سولے آدمی کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اس آدمی کی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد جب بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں، اور ملک الموت آ کر اس آدمی کے سرہانے پر بیٹھ کر کہتے ہیں اے پاکیزہ روح تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نکل۔ اس نیک آدمی کی روح، اس نیک آدمی کی آتما بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے۔ ملک الموت جیسے اس روح کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، جو فرشتے پہلے سے ان کے استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ملک الموت سے اس روح کو لے لیتے ہیں اور اس کو جنت کے کفن میں لپیٹ کر، جنت کی خوشبو میں لپیٹ کر پہلے آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو پہلے آسمان میں پہنچ کر اس پاک روح کے لیے، اس پاک آسمان کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ جب دوسرے آسمان پر پہنچتے تو دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، تیسرے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، چوتھے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، 5ویں آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، 6ٹھے کا دروازہ کھولا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو آواز آتی ہے میرے اس بندے کو کتاب علین میں لکھ دو، اور اس روح کو، اس آتما کو اس کی قبر میں، اس کے جسم میں لوٹا دو، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، میں نے انسانوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، تمہیں زمین میں دوبارہ لوٹائیں گے، اور قیامت کے دن تمہیں زمین سے پھر مجھے زندہ کرنا ہے۔ جیسی اللہ رب العالمین فرمائے گا، اس پاک روح کو، اس پاک آتما کو قبر کے اندر اس کے جسم میں لوٹا دی جائے گی، اور لوٹانے کے بعد 2 فرشتے آئیں گے اور فرشتے آ کر سوال کریں گے۔ پہلا سوال، تمہارا رب کون ہے؟ جو نیک بندہ، جو نیک روح، جو جنتی ہوگا، وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے اسپشٹ کر دوں کہ صرف مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔
رب ماننے کے ساتھ ساتھ رب ماننے کے جتنے تقاضے ہیں وہ سب آپ کو پورے کرنے ہیں. رب کی عبادت کرنی ہے. آپ کو رب کو مشکل کشا سمجھنا ہے. تمام چیزیں رب سے آپ کو مانگنی ہے. رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا. آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے اپنے رب سے مانگیے, دعا کیجیے, گر گڑائیے کہ اے رب میں اس مشکل وقت میں پھنس گیا ہوں, مجھے آج اس چیز کی ضرورت ہے. اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو رب سے مانگو. اگر آپ کو اولاد کی ضرورت ہے تو رب سے مانگو. اگر آپ کو دنیا کی کسی بھی چیز کی ضرورت ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے, اگر مانگنی ہے تو رب العالمین سے مانگو. اگر آپ صحیح معنوں میں رب کا جو درجہ ہے اس درجہ پہ اپنے رب کو مانتے ہیں تو کل جب قبر کے اندر آپ ہوں گے اور آپ سے سوال کیا جائے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے, تو جواب دیجئے گا میرا رب اللہ ہے. پھر سے سوال کیا جائے گا بتا تمہارا دین کون سا ہے. یہ بھی بات سن لیجیے کہ صرف اسلام میں ہم پیدا ہوئے, ہمارے باپ دادا مسلمان تھے, ہم مسلمان ہیں, یہ بھی کافی نہیں ہے. یہ اس سوال کا جواب صرف وہی آدمی دے گا, وہی پاک روح, وہی پاک آتما دے گی جو جنتی ہوگا, جو نیک آدمی ہوگا, صالح ہوگا. وہی دے پائے گا جس نے اسلام کو مکمل طریقے سے فالو کیا ہے, جس نے اسلام کو مکمل طریقے سے اپنے جیون میں لاگو کیا ہے. وہی آدمی کل جب قبر کے اندر اس سے سوال کیا جائے گا تو اس سوال کا جواب دے گا کہ میرا دین, میرا دھرم اسلام ہے. اور پھر اس کے بعد جو تیسرا سوال کیا جائے گا کہ یہ جو شخص آپ کو دکھائے جا رہے ہیں یہ کون ہے, تو جس نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے, وہ فوراً سے کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے آخری نبی جناب پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آسمان سے آواز آئے گی کہ میرے اس بندے نے سچ کہا ہے, میرے اس بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو, میرے اس بندے کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو, میرے اس بندے کے لیے جنت کی ہوائیں کھول دو. کل قیامت تک اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آئے گی, اس کی قبر میں جنت کی ہوا آئے گی, اور اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جائے گی کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی وہاں تک قبر کو کشادہ کر دی جائے گی. پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو میرے صحابہ, جب ایک کافر کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے. صحابہ اکرام کے سامنے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب ایک کافر کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں, ان کے چہرے سب بہت زیادہ سیاہ ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ٹاٹ ہوا کرتے ہیں, اور وہ فرشتے جہاں تک اس کافر کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب ملک الموت آتے ہیں اور ملک الموت آ کر اس کے جب سرہانے پر بیٹھتے ہیں اور اس کی روح کو جب نکالنا چاہتے ہیں تو اس کی روح بھاگتی ہے ادھر ادھر. جس طریقے سے ایک مجرم کو پولیس گرفتار کرنے کے لیے آتی ہے تو مجرم بھاگتا ہے, اسی طریقے سے جب ملک الموت اس کافر کی روح کو نکالیں گے تو اس کی روح بھاگے گی, مگر ملک الموت اس کو جبرن کھینچیں گے, اور جیسے ہی اس کی آتما کو اس کی روح کو کھینچیں گے اور فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ فرشتے اس روح کو لے کر
اس کے ساتھ ان کے پاس جو کاٹ ہوا کرتے ہیں بدبودار چیزیں ہوا کرتی ہیں، اس میں لپیٹ لیتے ہیں اور لپیٹ کر چلنے لگتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آسمان کا دروازہ کھولو، مگر اس ناپاک روح کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، اس بندے کی، اس کافر کو سجین میں لکھ دو اور اس کو وہیں سے گرا دو۔ پہلے آسمان سے اس کی روح کو وہاں سے گرا دی جاتی ہے قبر کے اندر، اور جیسے ہی اس کی روح قبر کے اندر گرتی ہے، اس کے جسم میں آتی ہے، اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اور آ کر وہی 3 سوال کرتے ہیں جو نیک اور متقی اچھی روح سے سوال کیے گئے تھے کہ بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کون ہے، بتا تو کس نبی کے ماننے والا ہے۔ وہ آدمی کہے گا، وہ ناپاک وہ کافر کہے گا، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آسمان سے آواز آئے گی کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، اس کی قبر کو تنگ کر دو، اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دو، جہنم کی ہوائیں کھول دو، جہنم کی بچھونے بچھا دو۔ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جہنم کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں، اس کے لیے قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں پچک جاتی ہے، اتنی تنگ کر دی جاتی ہے، اور قیامت تک وہ اس مشکل عذاب میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جب کل قیامت کے دن ہم سارے لوگوں کو اٹھائیں، میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ میں مخاطب ہوتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، قبر کے عذاب سے سب سے زیادہ اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ قبر کا عذاب بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اگر کوئی قبر میں پاس ہو گیا، اگر کوئی قبر میں کسی کو نجات مل گئی تو سمجھ لو اس کے لیے سارے راستے آسان ہو گئے، اور اگر کسی کو قبر میں عذاب ہو گیا، اگر کسی نے کوئی قبر میں پھنس لیا تو سمجھ لو کہ اس کے لیے سارے راستے مشکل کر دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین سے مانگیے کہ رب العالمین